بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں اس کا ہیڈنگ ہے طغیان سمود۔ طغا یدغا طغین و طغیان کے معنی سرکشی کرنا، طغیان یہ مصدر ہے۔ طغیان سمود قوم سمود کی سرکشی۔ ولیکن استکبر القوم و طغوا، لیکن قوم نے سرکشی کی، تکبر کیا، و طغوا اور سرکشی کی۔ بات اوپر سے چلی آ رہی ہے کہ صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے باری لگا دیے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے جانور پانی پئیں گے، لیکن قوم کے لوگوں نے سرکشی کی اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ ولیکن استکبر القوم، لیکن قوم نے تکبر کیا۔ استکبر یستکبر، استکبارن کے معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، تکبر کی وجہ سے کوئی فیصلہ قبول نہ کرنا۔ وطغوا، اور ان لوگوں نے سرکشی کی۔ وقالوا، اور کہا، لماذا، کیوں، لا نہیں، تشربو پئیں گے، معاشیتنا ہمارے جانور، کل یومن ہر روز ہر دن، یعنی ہمارے جانور روزانہ کیوں نہیں پئیں گے؟ ایسا کیوں کہ ایک دن وہ اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن ہمارے جانور پئیں گے، بلکہ ڈیلی ہمارے جانور پئیں گے۔ وقالوا، ان لوگوں نے کہا، لماذا، کیوں، لا تشربو نہیں پئیں گے، معاشیتنا ہمارے جانور، کل یومن ہر روز ہمارے جانور کیوں نہیں پئیں گے۔ وزجر الناس من هذه الناقة التي تنفر منها ماشیتهم۔ زجر یزجر، زجرن کے معنی ہوتا تنگ آنا، پریشان ہونا۔ وزجر الناس، لوگ تنگ آ گئے، من هذه الناقة، اس اونٹنی سے۔ کون سی اونٹنی؟ التی منها، جس سے، تنفر، نفرت کرتے تھے، ماشیتهم، ان کے جانور۔ تنفر کا فاعل ہے ماشیتهم۔ تو وزجر الناس من هذه الناقة التي تنفر منها ماشیتهم، لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے جس اونٹنی سے ان کے جانور بھاگتے تھے۔ پھر سے دیکھتے ہیں، وزجر الناس، لوگ تنگ آ گئے، من هذه الناقة، اس اونٹنی سے۔ اب یہ اونٹنی کون سی ہے؟ اب اس کے یہ التی موصول لا کر کے بتا رہے ہیں۔ التی، وہ اونٹنی، منہا، جس سے، تنفر، بھاگتے تھے، ماشیتهم، ان کے جانور۔ وَكَانَ صَالِحٌ قَدْ حَذَّرَهُم مِّنْ أَنْ يُهِينُوا هَذِهِ النَّاقَةَ، اور صالح علیہ السلام انہیں ڈرا چکے تھے اس بات سے کہ وہ اس اونٹنی کی توہین کرے، یعنی اس اونٹنی کی توہین کرنے سے انہیں خبردار کر چکے تھے، انہیں ڈرا چکے تھے، انہیں کہہ دیے تھے کہ تم لوگ اس اونٹنی کی توہین نہ کرنا۔ وَكَانَ صَالِحٌ قَدْ حَذَّرَهُم، صالح علیہ السلام انہیں ڈرا چکے تھے، مِّنْ أَنْ يُهِينُوا، کہ وہ اس اونٹنی کی توہین کرے، اس بات سے کہ وہ اس اونٹنی کی توہین کرے۔ یہ جو ان ہے، یہ ان مصدریہ ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی اس فعل مضارع کا وہی معنی ہوتا ہے جو مصدر کا ہوتا ہے، یعنی یہینو کا وہی معنی ہوگا جو اہانتن کا ہوگا۔ اہان یہینو اہانتن، جو مصدر ہے اہانتن، تو اہانتن کا معنی یہینو دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ان ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ اپنے بعد والے مضارع کو، فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کرنا۔ تو اصل معنی ہوگا من اہانت هذه الناقة، من اہانت هذه الناقة، اس اونٹنی کی توہین کرنے سے انہیں ڈرا دیا تھا، انہیں خبردار کر دیا تھا۔ پھر سے دیکھتے ہیں، وَكَانَ صَالِحٌ قَدْ حَذَّرَهُم، صالح علیہ السلام انہیں ڈرا چکے تھے کس بات سے؟ من اہانت هذه الناقة، اس اونٹنی کی اہانت سے، اس اونٹنی کی توہین سے انہیں خبردار کر چکے تھے۔ وَلَكِنَّهُمْ، لیکن وہ لوگ، لم يحذروا، نہیں ڈرے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، من يقتل هذه الناقة، اس اونٹنی کو کون قتل کرے گا؟ من يقتل هذه الناقة، اس اونٹنی کو کون قتل کرے گا؟ قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، وقال، اور کہا، انا، میں، یعنی میں کروں گا۔ وقام الآخر، اور دوسرا آدمی کھڑا ہوا، وقال، اور کہا، انا، میں۔ وذهب الشقیان وجلسا ينتظران خروج الناقة، وذهب الشقیان، اور دونوں بدبخت چلے گئے۔ شقی کے معنی بدبخت، شقیان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں بدبخت چلے گئے، وجلسا، اور وہ بیٹھ گئے، ینتظران، انتظار کرتے ہوئے۔ جلسا بھی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی وہ دو بدبخت جن لوگوں نے کہا کہ میں قتل کروں گا، وہ دونوں بدبختوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دونوں گئے، وہ جلسا، اور وہ دونوں بیٹھ گئے، ینتظرانی، ینتظرانی فعل مضارع سے تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ دونوں انتظار کرتے ہوئے،
خروج الناقتی اونٹنی کے نکلنے کا، یعنی اونٹنی کے نکلنے کا جو وقت تھا اس کا انتظار کرتے ہوئے وہ لوگ بیٹھ گئے، طاق میں بیٹھ گئے کہ جیسے ہی نکلے گی ہم اسے مار دیں گے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجت الناقۃ رماها الاول بسهم ونحرها الثانی فقتلها، یہاں تک کہ جب خرجت الناقۃ اونٹنی نکلی، رماها الاول پہلے نے مارا، بسهم تیر کے ذریعے، یعنی پہلے نے ایک تیر مارا، ونحرها الثانی اور دوسرے نے اسے نہر کیا، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ فقتلها پھر اس نے اسے مار ڈالا۔